اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103 سے۔ ولو، وا کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، انہم یہ لوگ، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور یہ ڈرتے، لمثوبتم تو یہ ثواب پاتے۔ اس کا ثواب کا مطلب ہوتا ہے جو بھی آپ عمل کرو اس کا اجر لوٹ کر جو آپ کو دیا جائے گا وہ ثواب کہتے ہیں۔ لمثوبتم تو یہ ثواب موجود پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن زیادہ بہتر، لو کانو اگر یہ لوگ ہوتے، یعلمون جاننے والے، اگر یہ جانتے ہوتے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو جادوؤں میں اور اس طرح کے کالے جادو میں سحر میں پڑ گئے تھے اور وہ چیزیں سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، فائدہ نہیں پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جان لو جو بھی تم میں سے ایسے کام کرے گا، یہ چیزیں خریدے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، دنیا میں ہی وہ جو کچھ کرے تو کرے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ اسی کی نفی کے لیے الگ بات کر رہے ہیں نا کہ جو بھی اگر ایمان لاتے یہ لوگ اور اللہ سے ڈرتے تو یہ زیادہ بہتر ثواب پاتے، یعنی اللہ پہ ایمان لے آتے، اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آتے، فتنے سے بچ جاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقولو تم نہ کہو، راعنا راعنا نہ کہو، وقولو اور کہو انظرنا انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافرین کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم الم والا، رنج و الم دردناک، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ راعینا لفظ جو ہوتا ہے نا، راعینا اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کرنا۔ جیسے آپ کوئی بندہ ٹیچر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اکثر اس سے درمیان میں ٹوک کے کہتے ہیں نا ایکسکیوز می یا آئی بیگ یور پارڈن پلیز، یعنی ابھی رک جائیں، ہمیں آپ کی پچھلی بات سمجھ لینے دیں، یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس کے لیے درمیان میں جو وقفے کے لیے کہا جاتا تھا نا تو وہ کہا جاتا تھا راعینا۔ تو صحابہ بھی راعینا کہتے تھے، اور یہودی بھی تھے جو محفل میں، یا منافقین جو اس میں محفل میں آ کے بیٹھتے تھے وہ بھی راعینا کہا کرتے تھے۔ لیکن راعینا کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کرنا، اور لیکن اسی کو اگر چینج کر کے راعینا کر دیا جائے نا، رے الف عین یہ نون الف نا، راعینا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے، اس طرح، یعنی ایک نا توہین کا پہلو اس میں سے نکلتا تھا۔ تو یہودیوں کے بارے میں پچھلی آیات میں بھی شاید گزر چکا ہے کہ وہ الفاظ کو، زبان کو مروڑ تروڑ کے الفاظ کی شکل ہی چینج کر دیتے تھے۔ جیسے پیچھے آیا تھا وقالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ پڑھتے تھے وہ اطعنا، لیکن اس طریقے سے نہیں، عصینا پڑھتے تھے لیکن پڑھتے تھے اس طریقے سے کہ لگتا تھا اطعنا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہتے تھے راعینا، یعنی توہین کے پہلو کی وجہ سے، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے راعینا کہہ رہے ہیں، اور یوں جوش دکھا رہے ہوتے تھے کہ ہم سننے کا بہت زیادہ شوق ہے، ہمیں سمجھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم نے راعینا کہنا ہی نہیں ہے، وقولو اور کہو انظرنا، سنو دیکھیں ہماری طرف، مہلت دیں ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم آپ کی بات سمجھ لیں۔ یعنی یہ لفظ، اس چیز سے ایک قاعدہ قانون ملتا ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال جو ذو معنی ہو، جس سے ایک توہین کا پہلو بھی ہو اور ایک بے شک صحیح معنی بھی ہو، تو اس کا استعمال سے ایوائڈ کیا جائے، وہ استعمال نہ کرو، بلکہ ایسے لفظ جن کا بالکل کلیئر کٹ ایک ہی مطلب ہو وہ الفاظ استعمال کیا جائے، تاکہ توہین یا اس چیز کا شبہ نہ رہے بندے میں نا۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ واسمعوا اور سنو، یعنی وہ جو یہودی جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ سن نہیں رہے ہوتے یا انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے۔ تم لوگ جو بار بار سوال پوچھتے ہو پہلے ہی توجہ سے سنو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ تو نہیں سنتے، تم تو سنو نا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافرین کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب میں سے کافر تھے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان ینزل کہ وہ نازل کرے علیکم تم پر، کہ اللہ تم پر نازل کرے، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ینزل پیسے وائی سے نازل کیا جائے، یعنی کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ یہ اہل کتاب اور یہ کافر لوگ، اہل کتاب اور مشرک اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ تو یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت پر خاص کر لیتا ہے۔ واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم، ذو کا مطلب والا، ذو الفضل فضل والا ہے، عظیم عظیم ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ آج یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔